بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین، ایڈوکیٹ محبوب اوان اپنے پروگرام قانون فہمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا آج کا پروگرام سروگیشن یعنی متبادل عمل تولید سے ہے، جس میں حقیقی والدہ بچے کو جنم نہیں دیتی بلکہ کوئی دوسری عورت ان کے بچے کو جنم دیتی ہے اور اس کے عوض حقیقی والدین سے معاوضہ لے کر نومولود بچے کو ان کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ عمل تولید ترقی یافتہ ممالک میں تو کب سے جاری ہے، لیکن ترقی پذیر ممالک میں بھی اس کا عمل ہو رہا ہے اور لوگ اسے آشنا ہو رہے ہیں، بلکہ کسی حد تک اس میں ملوث بھی ہو چکے ہیں۔ پاکستان میں اس کی باز گشت 2017 میں سنی گئی تھی، جب یہاں کی وفاقی شرعی عدالت نے اس طرح کے عمل تولید اور اس کے ممکنہ مضمرات کا قرآن و سنت کی روشنی میں جائزہ لیا اور اپنے فیصلہ میں تفصیل کے ساتھ رہنما اصول وضع کیے، جن کا عوام الناس اور خصوصاً بیرون ملک رہائش پذیر مسلمانوں تک پہنچانا نہ صرف وقت کی ضرورت بلکہ انہیں اسلامی حدود و قیود کے تابع کرنا بھی ہے، تاکہ وہ نادانستہ یا غیر فطری عمل سے بچ سکیں اور شاعر اسلام کی پاسداری کر سکیں۔ یورپین ممالک میں تو یہ عمل کب سے مروج ہے، بلکہ وہاں تو اس کو قانونی تحفظ بھی حاصل ہے، لیکن پاکستان میں اس کی شروعات کب ہوئی، اس بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ بہرحال اس بارے میں کچھ معلومات وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلہ کے بعد منظر عام پر آئی ہیں، جو عدالت ہزار نے شریعت پیٹیشن نمبر 2 مجریہ سال 2015 میں تفصیل سے بیان کی ہے اور اس کا فیصلہ 16/2/2017 میں کیا ہے۔ اس فیصلہ کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ کسی پاکستانی نیاد امریکی نے، جس کی بیوی طبی طور پر بچہ پیدا کرنے کے اہل نہ تھی، بذریعہ اشتہار ایک پاکستانی عورت کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ ایک معقول معاوضہ کی ادائیگی کے ساتھ ان کے بچے کو بذریعہ متبادل نظام تولید جنم دے، اور اس سلسلہ میں ان کے درمیان زبانی معاہدہ بھی طے پا گیا تھا۔ لیکن لڑکی کو جنم دینے کے بعد مذکورہ عورت نے متاثرہ فریق کو بچی دینے سے انکار کر دیا اور اس طرح یہ مقدمہ سپریم کورٹ تک چلا، لیکن حالات و واقعات کے تناظر میں اس کا فیصلہ متاثرہ فریق کے خلاف صادر ہوتا رہا۔ بالآخر یہ معاملہ وفاقی شرعی عدالت کے روبرو پیش ہوا کہ آیا عمل تولید کا یہ ذریعہ قرآن و سنت کے منافی تو نہیں، اور کیا مابین فریقین اس قسم کا معاہدہ چاہے تحریری ہو یا زبانی قابل عمل ہے یا نہیں۔ نتیجتاً مندرجہ ذیل نکات مرتب ہوئے جن پر فیصلہ کا دار و مدار ہے۔ نمبر 1، کیا متبادل عمل تولید کا معاہدہ قرآن اور سنت کی روشنی میں درست اور قابل عمل ہے؟ نمبر 2، بالفرض اگر تسلیم کر لیا جائے کہ ایسا معاہدہ مروجہ قانون معاہدہ کے تحت درست ہے، تو کیا اسے قرآن اور سنت کی روشنی میں درست کیا جانا چاہیے یا نہیں؟ نمبر 3، کیونکہ موجودہ قوانین اس سلسلہ میں خاموش ہے، اس لیے اگر سروگیٹ مدر نومولود کی حفاظت اصل والدین کے سپرد نہیں کرتی تو مولود بچہ کس قانون کے تحت اور کس کے پاس
پرورش پائے گا۔ نمبر 4، اس کے علاوہ عدالت ہزا کسی بھی صورتحال کا بروئے انصاف و قانون جائزہ لے سکتی ہے۔ کیونکہ یہ عملے تولید پاکستان میں پہلی بار منظر عام پر آیا ہے، اس لیے اس پر تفصیلی تحقیق بہت ضروری تھی۔ اس طریقہ کار کے تحت حقیقی میاں بیوی کی صورت میں مرد کا جرثومہ اور عورت کے جرثومے کو بذریعہ طبی ذرائع کسی دوسری عورت میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور اس طرح مذکورہ مدت کے بعد دوسری عورت جس بچے کو جنم دیتی ہے وہ اصل والدین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ سروگیٹ مدر بچے کو جنم دینے کے بعد اس کی حضانت اصل ماں باپ کے سپرد نہیں کرتی، کیونکہ اس دوران ان سے محبت کے جذبات اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، یا پھر بعض اوقات معذور بچہ پیدا ہوتا ہے جسے اصل ماں باپ قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، یا پھر اس طرح کے کئی معاملات جنم لیتے ہیں جن کا مداوع مشکل اور بعض اوقات ناممکن ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات تو صورتحال بہت ہی مشکل اور لا ینحل ہو جاتی ہے، جب طبی طور پر مرد اور عورت کے جرثومے متضاد یا متنازع ہو جائیں تو ایسی صورت میں جائز و ناجائز کے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ یورپین ممالک میں تو اس قسم کی صورتحال نہ صرف قابل قبول ہوتی ہے بلکہ اسے قانونی تحفظ بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن اسلام میں اس طرف صرف نظر ممکن ہی نہیں، جہاں صالح نسل انسانی خاندان کی بنیاد ہے۔ عورت عدالت کے اس فیصلہ میں برسبیل فکر خاص طور پر غور کیا گیا کہ اگر اس عمل تولید کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا تو ایسی صورت میں ممکن ہے گردہ فروشی کی طرز پر عورت یا مرد کے منجمد شدہ جرثومے بکنے شروع ہو جائیں۔ ان تمام ممکنہ خدشات کا بطور غیر مطالعہ کرنے کے بعد اور اسلام کے تصور خاندان پر گہری نظر ڈالتے ہوئے قرار دیا گیا کہ اسلام کے تصور نکاح خاندان کو ہر قسم کے الزامات سے بچانے، معاشرہ کو صالح بنیادوں پر استوار کرنے، وراثت کی تقسیم کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھالنے کے لیے ضروری ہے کہ اس قسم کے معاہدہ جات کو ابتدائی سے روک دیا جائے۔ نہ صرف مروجہ قانون معاہدہ بلکہ تعزیرات پاکستان میں ترمیم کر کے سروگیشن کے عمل کو تعزیری جرم قرار دیا جائے۔ میری اس کوشش کا ایک مقصد بیرون ملک مقیم مسلم خاندانوں کو خصوصاً اور ترقی پذیر ممالک میں رہنے والوں کو عموماً یہ پیغام دینا ہے کہ اللہ کی دین پر راضی رہیں، اللہ کی دین پر راضی رہیں اور تولید کے ان متبادل ذرائع سے اجتناب کریں، کیونکہ غلطی سے یا دانستہ طور پر اگر کسی غیر مرد کے جرثومہ سے اولاد پیدا ہو گئی تو وہ نسل انسانی اور بقائے نسل انسانی پر انمٹ دبا ہوگا اور غیر محسوس طور پر گناہ کا سبب بھی۔ معزز ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے ہر اس عمل سے اجتناب کریں جو گناہ مسلسل کا باعث بن سکتا ہو، اور متبادل ذریعہ تولید ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مصدرہ فیصلہ کا پیرا نمبر 31 اور 32 کے اقتباسات کو اسی زبان میں بیان کر دیا جائے تاکہ اس فیصلہ کی روح کو سمجھنے میں کسی قسم کا ابہام
باقی نہ رہے۔ If in surrogacy children are not produced by a couple through the bonds of nikah, then the whole concept of surrogate, as is generally in vogue in many countries, is against the injunctions of Quran and Sunnah. Innumerable problems which the society should face cannot even be imagined. In the above said circumstances, we would hold that if a baby is born through mechanical process where the sperm belongs to the actual father and the egg to the actual mother, and the child is born by the actual mother, in that case the procedure would be legal and lawful. In all other cases, surrogacy procedure would be unlawful and against the injunctions of Holy Quran and Sunnah. کیونکہ اس طرز تولید کی شروعات غیر محسوس طور پر شروع ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔